لوگ خود کو پڑھا لکھا ظاہر کرنے کے لیے اس طرح کی باتوں پر یقین نہیں کرتے، لیکن جب پڑھے لکھے لوگوں کو ان باتوں کو تسلیم کرنا ہی پڑتا ہے تو اسے لیکونیشیا کا نام دیا جاتا ہے۔ جن کی انگلیوں اور انگوٹھوں پر اس طرح کا چاند کا نشان ہوتا ہے، ایسے لوگ عام طور پر بہت زیادہ خوش نصیب ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں خاص طور پر بہت برکت ہوتی ہے۔ اگر سیلز کے کام میں اگر ایسے لوگ آ جائیں تو مٹی بھی سونے کے بھاؤ بھیج دیتے ہیں۔ ایسے لوگ اگر ایک دفعہ ہاتھ ملا کر اگر چند منٹ بھی آپ کے ساتھ کھڑے رہ جائیں تو زندگی بھر کا ساتھ بن جاتا ہے۔ ایسے لوگ بہت زیادہ خوش اخلاق، خوش گفتار اور کمیونیکیشن اسکل کے دل دادا ہوتے ہیں۔ یہ چاند کا نشان ہاتھ میں ہونے کی وجہ سے نصیب تو ان کا چمکتا ہے، لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ چاند کا نشان آدھا ہے۔ اپنے صحیح مقام کو پانے کے لیے ہمیشہ ایسے لوگ اسٹرگل کرتے ہوئے ہی ملتے ہیں۔ پیسے کماتے تو خوب ہے لیکن اکثر جمع نہیں کر پاتے۔ پوری دنیا ان کی تعریفیں کرتی ہوئی ہی ملے گی آپ کو، لیکن قریبی لوگوں کے ساتھ اکثر الجھتے ہوئے ہی دکھائی دیتے ہیں۔ ایسے شخص کو چاہیے کہ یا اللہ ہو یا حق کو یا بصیر پڑھے ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ اللہ کے 3 دفعہ درود شریف کے ساتھ۔ ایسے شخص کو اوپری دھڑ کی بیماریاں عام طور پر ہو سکتی ہیں، اسی لیے گرم پانی میں شہد، الائچی اور دار چینی کا پاؤڈر ملا کر پینا ان کو فائدہ دیتا ہے۔ ریسرچ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ناخنوں پر اس طرح کے نشانات جو آپ کو بھی اس وقت دکھائے جا رہے ہیں، اس طرح کے نشانات جو ہے وہ جگر کی گرمی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، گردے کے اندر پتھری کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یا پھر ہوتا ہے معدے میں زخم، یا پھر آنتوں میں ورم، یا خون کی کسی بیماری کی طرف بھی ایسے نشانات اشارہ کرتے ہیں۔ ایسے شخص کو چاہیے کہ کوئی ایسی غذا استعمال کرے جس کی شفائی تاثیر سیدھے جا کے خون میں شامل ہو جائے۔ مثال کے طور پر چقندر استعمال کریں، سیب یا لوبیا استعمال کریں۔ ایسی غذا جا کر جس وقت نیا خون پیدا کرے گی تو وہ جگر کو بھی جا کے سپورٹ کرے گی، وہی پانی جا کے پھر گردوں میں جائے گا، یا پھر یہ جو خوراک ہے یہ جا کے معدے میں بھی جائے گی، پھر آنتوں میں بھی جائے گی، اور پھر بلاخر خون میں جا کے اپنی توانائی کو منتقل کر دے گی۔ پیٹ میں موجود تمام ہی اعضاء کے لیے جو غذا استعمال کریں اس کے اوپر چاہیں تو سورہ فاتحہ شفا کے لیے 7 دفعہ دم کر کے پئیں، چاہیں تو ایک مٹی کا پیالہ لیں، اس پر سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کے یہ پانی پئیں۔ ایسے نشانات جن کے ناخنوں پہ ہوتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ ان کے راستے میں شاید اسی انداز کے چھوٹے چھوٹے پتھر پڑے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگ پلانر بہت اچھے ہوتے ہیں، یعنی کہ اس وقت کہاں ہیں، جانا کہاں ہے اور جائیں گے کیسے۔ ایسے لوگ پلانر بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن پورے سال بھر محنت کرنے کے باوجود بھی ریزلٹس جنریٹ نہیں کر پاتے۔ میں نے کہا نا آپ سے، ایسے لگتا ہے کہ راستے میں کہیں پتھر پڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیے اور ذرا غور کیجئے کہ اگر آپ بھی ناکام ہیں اپنی زندگی میں تو آپ کے ہاتھوں پر بھی یا ناخنوں پر بھی ایسے نشانات تو نہیں۔ ایسے لوگ عام طور پر پیروں، گھٹنوں اور ہڈیوں کی تکلیف میں مبتلا رہتے ہیں، کیونکہ ڈاکٹرز بھی ویسے عام طور پر کیلشیم اور وائٹامن ڈی کی کمی کی بنا پر ہی ایسے نشانات کے بننے کی وجہ بتاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ ایک گلاس دودھ لیں، یا اللہ یا کبیر کبیر پڑھیں 313 مرتبہ، اور جو تاریخ بدلتی ہے نا، اسلامی تاریخ جب نئی آغاز ہوتی ہے، مغرب کی نماز کے بعد اس دودھ کو آہستہ آہستہ چسکیاں لے کر پئیں، شفائی تاثیر ملے اس نیت سے۔ آج کل کسی کے پاس کسی کی بات سننے کا وقت نہیں ہے۔ ہمارے پاس مخلصین لائن سے بیٹھے ہوئے ہیں، 03130111 نمبر ہے، نوٹ کیجئے اپنے پاس، یہ لائف لائن نمبر ہے، فون نمبر نہیں ہے آپ کے لیے۔ ملائیے نمبر، کوئی بھی جسمانی یا روحانی بیماری کا علاج چاہتے ہیں نا، لکھوائیے، اپنی ساری بات تفصیل کے ساتھ 5 منٹ 10 منٹ بات کریں، سارا دل کا بڑا سا نکالیں، پوری بات سمجھائیے۔ اپنا علاج کے لیے آپ کو مکمل پھر گائیڈ کیا جائے گا، وظائف بھی دی جائیں گے، ساتھ ساتھ علاج بھی بتایا جائے گا۔ یا پھر معلوم کیجیے آپ کے نام کے حساب سے اور تاریخ پیدائش کے لحاظ سے آپ کا جو بہترین موافق جو پتھر ہے آپ کے لیے وہ پوچھئے، چاہے تو وزٹ کیجیے جا کر roshnicenter.com۔ میں نے اپنی زندگی کے اندر ہزاروں کتابیں پڑھی ہیں۔ ایک کتاب میں مجھے یاد آتا ہے کہ لکھا ہوتا ہے کہ جو ناخن ہوتے ہیں ہمارے، کیوں ہوتے ہیں، ناخنوں کی ضرورت کیا ہے ہمارے جسم کے اوپر، یہ دراصل قرآن پاک میں آیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا۔ یہ دراصل پانی کی جو مخلوق ہوتی ہے نا، اس کا لباس ہوتے ہیں یہ ناخن، اسی کے اوپر ہی تہ در تہ چڑھے ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے دیکھا ہو جو کہ خرچ کرنے نکالے جاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی دی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دراصل واقعی پانی سے پیدا کیا۔ ناخن پر نشان کی جو چوتھی قسم ہے اسے آپ غور سے دیکھیں، ایسی دھاریاں بنی ہوتی ہیں جیسے ماتھے پہ شکنے ہو یا چہرہ ہو جھریوں سے بھرا ہوا۔ ایسے لوگ بیچارے اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے میں ہی اپنی پوری توانائی ضائع کرتے رہ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ عام طور پر وکٹم مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں، معافیوں تلافیوں میں ہی اپنی پوری زندگی بیچارے گزار دیتے ہیں۔ روحانی علوم کے ماہرین لوگ یہ بتاتے ہیں کہ ایسے لوگ عام طور پر حاسدوں کے حسد میں ہی جکڑے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ عام طور پر روحانی طاقت اور روحانی علوم کے متلاشی ہی رہتے ہیں، لیکن عام طور پر ایسے لوگوں پر جلدی جادو ٹونا اثر کر جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنا بھی بہت زیادہ مفید ہے، لیکن سورہ توبہ کی آخری 2 آیات پڑھ کر ناخنوں پر دم کریں،
दोनों हाथों पे दम करें और फिर अल्लाह ताला से अपनी तमाम तर परेशानियां शेयर करें। अल्लाह ताला के सामने ऐसे मांगने के लिए भिखारी मोहताजों की तरह जाके बैठ जाए, हर दुआ आपकी कबूल होगी। रोशनी रूहानी बेटी, रूहानी बेटा, रूहानी बहन, रूहानी भाई होने के लिए RRB जाके कमेंट में लिखना बिल्कुल भी मत भूला करें। दुआ में नाम शामिल करवाइए। जो कोई भी है, जहां कहीं से भी है, ये भी जाके मुझे बताइए। कोई बात अगर समझ में ना आए तो वो भी जाके मुझे बता देना, पूछ लेना जाकर। और अगला वीडियो कैसी देखना चाहते हो ये भी जाके जरूर बताना। सदका जारिया के लिए इन बातों को शेयर जरूर करना। जो कुछ भी आपको मिला है, अल्लाह ताला ने दिया है, उसे आगे पहुंचाते रहना। नाखूनों से मुतालिक अब छोटी छोटी 2-3 बातें और भी नोट कर ली। जो मेरी माएँ, बहनें, बेटियां जो नाखून के ऊपर नेल पॉलिश लगाती हैं, याद रख लीजिए वो वाटर रेजिस्टेंट होता है, पानी को रोकता है। जब वजू आपका हाथ धुलेंगे ही नहीं तो वजू भी नहीं होगा, तो आपकी नमाज भी नहीं होगी। जिन बच्चों को नाखूनों को चबाने की आदत होती है, वैसे शाय बहुत ज़्यादा होते हैं, शर्मीले होते हैं, कॉन्फिडेंस भी ऐसे बच्चों में बहुत ज़्यादा कम होता है। ऐसे लोगों की याददाश्त भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। ऐसे बच्चे को आप 3 बादाम के ऊपर या अल्लाह हो या अलीम हो या बसीर 11 मरतबा पढ़कर खिलाएं सुबह निहार में। अगर कोई शख्स रात को सोते कि देखे कि कोई वेम्पायर, कोई एक डरावनी कोई चीज़ आके अपने दांत या नाखून आके उसके गले में आके गाड़ रही है, तो सुबह उठकर फौरी तौर पर सफ़ेद चीज़ का सदका ज़रूर दें और अगले दिन से आयतुल कुर्सी रात को सोते वक्त पढ़ना शुरू कर दें। जो लोग खुद को लाइलाज समझकर शिफा की उम्मीद में दर बदर भटक रहे हैं, दम के तरीके से इलाज सुन्नत है। बाकायदा दम के ज़रिए से इलाज महफिल सजती है। 7 तारीख 21 तारीख इस्लामी महीने के लिहाज से ज़ोहर की नमाज के फ़ौरन बाद इस बारे में फ़ोन करके आप मालूमात कीजिए। फी सबीलिल्लाह दम के लिए ज़रूर तशरीफ लेकर आए। मैं डॉक्टर फहद आता हूँ, रोशनी वाला रोशनी सेंटर कराची से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है कि रोशनी आपके नसीब की आप तक ज़रूर पहुँच रही होगी। अल्लाह ताला इसी तरह खैर वाली, करम वाली, फजल वाली बातें अल्लाह ताला हमें एक दूसरे तक पहुँचाने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमें एक दूसरे के लिए फ़ायदे का बाइस बनाए। अल्लाह ताला हमें बहुत रोशनी फैलाने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।